اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان موجود مشہور میدان، جس کو میدان بدر کہا جاتا ہے، یہ بدر کا میدان ہے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی، اور آپ یقین کریں کہ یہ لڑائی ایسی تھی کہ ایک طرف 313 مسلمان، 313 بھی بوڑھے اور کمزور اور بچے سب ملا کے 313، جو بے سر و سامانی کا عالم، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رمضان کا مہینہ تپتے اس صحرا میں یہ جنگ لڑی گئی، اور آپ عجیب آپ کو لگے گا کہ یہ جنگ جو ہوئی تو اس کے لیے کوئی باہر سے، کوئی روم سے یہودی لڑنے نہیں آئے، عیسائی لڑنے نہیں آئے، کوئی فارس سے، کوئی مجوسی اور بت پرست یا ایسے باہر کے کوئی لشکر جو ہے نا یہاں لڑنے نہیں آئے تھے۔ یہاں لڑائی تو اسلام اور کفر کی تھی اسی میدان میں۔ اور لڑائی بھی کن میں تھی کہ جب صفیں ترتیب دی گئیں صحابہ کی اور مسلمانوں کی، تو ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں جی اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائش تو ان کی تھی۔ آپ یقین کریں کیسا ایمان تھا کہ سامنے اگر باپ ہے تو اس طرف بیٹا ہے، اس طرف چاچا ہے تو اس طرف بھتیجا ہے، اس طرف ماموں ہے تو اس طرف بھانجا ہے، سارے رشتے ختم، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا جو ہے نا وہ رشتہ قائم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے اس کلمے کی بنیاد پر سارے رشتے ختم ہو گئے۔ ایک مومن اور مسلمانوں والا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور اس پر یہ کتنی بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کی کہ سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا جو خون بہا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، مسجد عریش، اس میں یہ اصل میں حضور علیہ السلام کا چھوٹا سا ایک خیمہ تھا۔ آپ وہاں پر سرب سجود تھے اللہ کے آگے، آپ سجدہ کر رہے تھے اور اتنی گڑ گڑائیں کہ دعائیں مانگ رہے تھے اور اتنا رو رہے تھے کہ آج اللہ پاک اگر یہ مٹھی بھر صحابہ جو تیرے نام کے لیے نکلے ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو اسلام کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اتنی آپ عاجزی سے دعائیں مانگ رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے کہ آپ کی چادر بار بار آپ سے اتر جاتی تھی، اور ابو بکر صدیق آپ سے لپٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور پھر انشاءاللہ العظیم اللہ نے ایسی مدد کی کہ اس مدد کے ذیل میں اللہ نے یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے، اس آسمان سے اللہ نے کیا فرشتے اتارے۔ اللہ نے فرمایا استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین مسومین۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح وہ کفار کہتے تھے نا کہ ہمارے پیچھے سے کمک آ رہی ہے، تو اللہ نے کہا فکر نہیں کرو مسلمانوں کا، تمہارے لیے میں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ہماری اور کمک آ رہی ہے، اللہ نے پھر قرآن اتارا اور پیغمبر کو کہا کہ 5000 فرشتے جو ہے نا میں پھر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو اس میدان میں فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے باقاعدہ جنگ لڑی، کفار کی گردنیں ماری۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی اسلام کو سربلند کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا یہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام پھلا اور پھولا۔ میرے دوستو، اس میں 14 صحابہ اکرام جو ہے نا انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اس میں ایک ہی گھر کے 4 افراد باپ بیٹے سارے شہید ہوئے۔ تو میرے دوستو یہ وہ عظیم، یہ اسلام ہم کو تو آج جو ہے نا تیار پلیٹ میں ملا ہے، یہ بہت قربانیوں سے یہ اسلام ملا ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی آزمائش پہ پورے اترے اور کیسے اللہ کے لیے انہوں نے جانیں دی۔ تو میرے عزیز دوستو آج بدر بھی یہی ہے اور فضا بھی وہی ہے، سب کچھ ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان وہ نہیں رہا۔ آج اگر مسلمان ہوتا تو
تو غزہ میں ہمارے بہن بھائی اس طرح مولی گاجر کی طرح نہ کٹ رہے ہوتے. کاش کہ آج صحابہ اکرام ہوتے تو پھر اسرائیل کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا. تو میری دعا ہے کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا اس بدر کے میدان کے بارے میں. اللہ تعالی ہم کو جو ہے ایمان نصیب فرما دے اور یہاں شہید ہونے والے صحابہ کے اللہ درجات کو بلند فرما لے اور اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کا سچا امتی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.